اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ ثم افیضوا من حیث، اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دراصل جاہلیت کے دور میں اہل عرب جو تھے انہوں نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ تمام انسان 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے اور خمس کہلاتے تھے، عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں موقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ عام لوگوں کو 9ویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ بہت پیاری دعا ہے، اسے ہر وقت کیا کریں اور نماز میں تو ضرور پڑھا کریں۔ اولئک لہم نصیب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منع میں مقیم و یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ بعض روایات ایسی تھی جن میں اخنس بن شریک نامی ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں بھی جلا دیں، ان کے مویشیوں کو بھی ذبح کر دیا۔ یہ آیات جو ہے نا وہ اس پس منظر میں نازل ہوئی تھیں، البتہ یہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور یقین کرو وہ بہت برا بچونا ہے، اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ ان صحابہ کا ذکر ہے اس آیت میں جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے مقاصد کے لیے کھپا رکھی تھیں۔ ایسے کئی صحابہ کے واقعات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم، پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل ہے۔
ان دو صفتوں کو ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کا اقتدار کامل ہے اس لیے وہ کسی وقت بھی تمہاری بدعملی کی سزا تمہیں دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے اس لیے وہی اپنی حکمت سے یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کب اور کتنی سزا دینی ہے۔ لہٰذا اگر ایسے کافر فوری طور سے عذاب میں پکڑے نہیں جا رہے تو اسے یہ سمجھ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ سزا سے ہمیشہ ہی بچ جائیں گے۔ حل ینظرون الا، یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف تو لوٹ رہے ہیں۔ سل بنی اسرائیل سے پوچھو تم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلال آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ ام حسب تم مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھ بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بلائی کا جو کام بھی کرو اس میں اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں حقارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ ان الذین آمنوا، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ چونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا اعلان بتدریج آہستہ آہستہ ہی ہوا تھا، ایک دم سے اس کا شراب کا جو ہے نا ایک دم سے حرمت نہیں آ گئی تھی کہ بالکل چھوڑ دی جائے، آہستہ آہستہ آیا تھا کہ پہلے یہ تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے تم نے شراب نہیں پینی، پھر اس کے بعد یہ حکم آیا تھا کہ جب تک باوضو شراب نہیں پینی، پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ اب بالکل ہی شراب نہیں پینی، مطلب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا۔ فی الدنیا والآخرۃ،
دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ بتا دیا، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے بہت سے سرداران تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، یہ سارے معاملے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیے تھے، تو ان کے باندیاں بھی تھے، تو وہ پھر ظاہر ہے باندی اگر مسلمان ہے تو اس سے وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں کوئی مشرک عورت پسند آ جاتی تھی جو ذرا حسب نسب میں بھی بڑی تھی، پیاری خوبصورت بھی ہوا کرتی تھی، تو وہ اس سے نکاح کرنے کو پسند کرتے تھے، تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نہیں، اس مشرک عورت سے مومن باندی بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، کہ تمہاری اگلی نسل سنور جائے گی۔ اور عورتوں کے لیے بھی، اپنی عورتوں کے لیے بھی ان کو کہہ دیا گیا کہ اپنی عورتوں کو بھی مشرک مردوں سے نکاح کرنے کے بجائے مشرک اپنے جو مشرک مرد جو ہے وہ اچھا بھی ہے، بے شک حسب نسب میں بھی، لیکن اس سے ایک مومن غلام بہتر ہے۔ یسألونک عن المحیض، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھی جو اللہ سے ڈرتے رہو، یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا وہ بلا وجہ مختلف چیزوں میں استعمال نہ کیا کرو، کہ میں کوئی بھی وقتی جذبہ جیسے ہوتا ہے، جیسے میں اللہ کی قسم اب یہ کام نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گی، یا اللہ کی قسم میں اب یہی کام کروں گی، اس طریقے سے اللہ کی قسم کو مختلف چیزوں میں نہ استعمال کیا کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ، اور اللہ تمہاری لغو باتوں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ لغو قسم سے مراد تو وہ قسم جو قسم کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ تقیہ کلام کے طور پر زبان سے آ جائے، جیسے اکثر کہتے تھے نا قسم سے میں یہ نہیں کرتی، قسم سے میں قسم لوگوں کے منہ پر چڑھا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کو جو ہے نا وہ نہیں اس پر کوئی بھی پکڑ کریں گے۔ ہاں جو ارادے سے کھائی گئی ہے، خاص طور پر زور دے کر جو قسم کھائی جاتی ہے سوچ سمجھ کے، اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ضرور۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قسم کا جو کفارہ ہے وہ 3 روزے لگاتار رکھنے پڑتے ہیں، جب آپ قسم توڑتے ہیں تو آپ کو 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے اعلاء کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ عرب جو تھے نا ان میں یہ بڑا ظالمانہ سا طریقہ رائج تھا کہ وہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ جی اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی رہتی تھی، اپنے ماں کے گھر بیٹھی ہے، کہیں ہے کچھ ہے، اس کو نہ وہ گھر لاتے تھے، نہ اس کے ساتھ وہ رہتے تھے، نہ اس کو بیوی جیسے حقوق ملتے تھے، تو اس قسم کو جو ہے نا وہ ایلا کہا جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرے، اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر کے اس کو اپنے ساتھ ازدواجی تعلقات بحال کر لے، ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے اپنی قسم نہ توڑی تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ 4 مہینے قسم توڑے بغیر گزار دیں تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ،
اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ متعلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے، یعنی طلاق کے بعد انہیں 3 مرتبہ ایام ماہواری پورے ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، جس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی۔ لیکن سورہ احزاب میں واضح کر دیا گیا ہے کہ عدت گزارنا اسی وقت واجب ہے جب میاں بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہو، اگر اس سے پہلی طلاق ہوگی تو عدت واجب نہیں۔ سورہ طلاق میں بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کو حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع بھی نہ ہوا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں بتایا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر اور نگران بنایا ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورۃ النساء میں واضح فرمایا کہ اس لحاظ سے ایک دوسرے کو کچھ درجہ فوقیت حاصل ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے، اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی کہ رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے، اور اسے شوہر اور اے شوہر تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کے مقرر کی ہوا حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت نے جی ایک تو ہدایت یہ دی ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال ہونے کا امکان رہتا ہے، چنانچہ عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اور عدت کے بعد دونوں کی باہمی رضامندی سے نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ 3 طلاقوں کے بعد دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں اور تعلقات کی بحالی کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کا فیصلہ کرے یا علیحدگی کا، دونوں صورتوں میں معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہیے۔ عام حالات میں شوہر کے لیے حلال نہیں کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس کریں یا معاف کرنے کا مطالبہ کریں، ہاں اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر ہو، مثلا بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی اور اس بنا پر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ خوشگواری کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو اس صورت میں یہ جائز ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر یا مہر اس کا کچھ حصہ اس کو واپس کر کے اس سے طلاق لے سکتی ہے۔ فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ، پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے، ہاں اگر وہ شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائے، بشرطیہ کہ نہیں غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جاہلیت میں ایک ظالمانہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے تھے، جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی دوبارہ رجوع کر لیتے تھے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکیں، پھر اس کے حقوق ادا کرنے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے، تو اس طرح یہ ظلم ہوتا تھا، تو اللہ پاک نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی خیر خلق